बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नक़ल है कि हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल मुबारक के दिन अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि ज़मीन पर मेरे हबीब मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हज़ूर हाज़िर हो। ख़बरदार बग़ैर इजाज़त के दाखिल ना होना और बग़ैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के रूह कब्ज़ ना करना। चुनांचे हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम एक अराबी की सूरत में दरवाज़े के बाहर आ खड़े हो गए और अर्ज़ किया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, अस्सलामु अलैकुम, मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं दाखिल हूँ, तुम पर अल्लाह ताला की रहमत हो। उस वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये आवाज़ सुनी तो जवाब दिया कि नबी रहमतुल्लाह अलैह अपने हाल में मशगूल हैं, इस वक्त मुलाकात नहीं फरमा सकते। दूसरी मर्तबा जैसे मांगी तो फिर यही जवाब मिला। उसके बाद तीसरी मर्तबा आवाज़ बुलंद से इजाज़त मांगी और जितने असहाब उस वक्त हजरा मुबारक में मौजूद थे उसकी आवाज़ की आवाज़ से उन पर लर्ज़ा तारी हो गया। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुबारक आंखों को खोला और दरियाफ्त फरमाया कि क्या बात है। अर्ज़ किया गया कि ये सूरत हाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, तुम्हें इल्म है कि ये कौन है? ये लज़्ज़तों को तोड़ने वाला, आरज़ुओं और तमन्नाओं का कुचलने वाला, इज्तिमाई बंधनों को खोलने वाला, बच्चों और बच्चियों को यतीम बनाने वाला और बीवियों को बेवा करने वाला है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये बातें सुनी तो आंसू बहाने लगी। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी बेटी, रो नहीं, क्योंकि तुम्हारे रोने से आमलीन अर्श रोते हैं। फिर अपने दस्त अक़दस से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरा मुबारक से अश्कों को पूंछा और उनकी दिलजोई फरमाई। इसके बाद हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, अपने बच्चों को लाओ। चुनांचे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया। जब उन साहबजादगान ने ये रक़त अंगेज़ सूरत हाल मुलाहिज़ा फरमाई तो चश्मान मुबारक से आंसू निकल पड़े। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको बोसा दिया और उनकी ताज़ीम व इज़्ज़त और उनसे मोहब्बत के बारे में सहाबा कराम और तमाम उम्मत को वसीयत फरमाई। के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़ीं और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वसीयत फरमाइए। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा, कल जो वसीयत की है वही है और तुम उसी पर अमल करना। फिर हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी वही गुफ्तगू फरमाई जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाई। उसके साथ ही तमाम अज़वाज मुताहरात को वसीयत फरमाई। फिर इरशाद फरमाया, मेरे भाई अली को बुलाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ लाए और सहाने बैठ गए और अपने ज़ानों पर हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर मुबारक को रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, फ़लाँ यहूदी के चंद दिरहम मेरे ज़िम्मा हैं जो मैंने उससे लश्कर उसामा की तैयारी के लिए कर्ज़ लिए थे। खबरदार उसकी हक़ को मेरी तरफ से तुम उतारना। फिर इरशाद फरमाया, ए अली, हौज़ कौसर पर सबसे पहले तुम ही मुझे मिलोगे। मेरे बाद बहुत सी नागवार बातें तुम्हें पेश आएंगी, मगर तुम दिल तंग ना करना और सब्र करना। जब तुम ये देखो कि लोग दुनिया को पसंद करते हैं तो तुम आखिरत को इख्तियार करना। कहा जाता है कि जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसीयतें फरमाई तो उसके बाद हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को अंदर दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। मलकुल मौत अंदर दाखिल हुए और अर्ज़ किया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला आपको सलाम पहुँचाना है और मुझे ये फरमाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर आपकी रूह कब्ज़ ना करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी रूह कब्ज़ करने में इतनी इजलत ना करो, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आ लेने दो। फिर इरशाद फरमाया, ए इज़राईल, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कहाँ छोड़ आया है? मलकुल मौत ने कहा, आसमान दुनिया पर। अभी ये गुफ्तगू जारी थी, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले आए और हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सराहने बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए मेरे रफ़ीक, ऐसे वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तन्हा क्यों छोड़ दिया? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको खुशखबरी हो कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसी चीज़ लाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलूब और पसंदीदा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्राईल, क्या खुशखबरी लाए हो? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जहन्नम की आग को बुझा दिया गया और बहती के बागात को सजा दिया गया है। हूर ऐन ने अपने आप को आरास्ता किया है और फरिश्ते सफ़ बांधे अदब से खड़े हैं और आपकी तशरीफ़ आवरी के इंतज़ार में आँखें बिछाए हुए हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक ये तमाम चीज़ें दिल को खुश करने वाली हैं, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ की बशारत दो जिससे मेरी जान खुश हो। ये बात सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए कि तमाम अंबिया कराम की उम्मतों पर उस वक्त तक जन्नत हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बशारत को और ज़्यादा कर। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने चंद सी चीज़ें आपको अता फरमाई हैं कि वो दूसरे अंबिया कराम में से किसी को भी नहीं अता की।
مقام معبود، حوض کوثر اور امت کی شفاعت۔ کل قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اس قدر بخش دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ جس شخص کی سفارش سب سے پہلے قبول فرمائے گا اور اس کی مراد پوری کرے گا وہ آپ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام میں اور خوشخبری چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بشارت یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے لیے مشتاق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ کیا ہوگا جو آپ چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا سارا غم امت کے لیے ہے، مجھے بتائیں کہ ان کا حال کیا ہوگا، ان کا کیا بنے گا اور کل قیامت کے روز ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے رجوع کیا اور کہا یا اللہ یہ تمام خوشخبریاں میں نے تیرے حبیب علیہ السلام تک پہنچا دی ہیں مگر ابھی تک ان کے خاطر مبارک کو پوری طرح سے خوشی نہیں حاصل ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے جبرائیل محمد علیہ السلام کو میرا سلام پہنچاؤ اور کہو کہ آپ سب کا پروردگار کہتا ہے کہ آپ کی امت کا ہر وہ بندہ جس نے اپنی ساری زندگی گناہ میں گزاری ہوگی اگر وہ اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا اور اپنے گناہوں پر پشیمان ہوگا تو میں اس کو بخش دوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا یہ پیغام حضور علیہ السلام کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل موت سے 1 سال پہلے کا عرصہ بہت زیادہ ہے جب موت ایک ایسا حکم ہے جس کے وقت کا کوئی علم نہیں اور نفس اور شیطان ڈاکو ہیں، شاید وہ بندہ موت سے پہلے توبہ نہ کر سکے، اس سے بہتر بشارت مجھے پہنچاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور رجوع کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پہنچاتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہر وہ شخص جو موت سے 1 ماہ پہلے توبہ کر لے گا اگرچہ اس نے اپنی عمر گناہ اور غفلت میں گزاری ہوگی میں اسے بخش دوں گا۔ ارشاد نبی ہوا اے جبرائیل علیہ السلام مہینہ بھی زیادہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور پھر حضور علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام پہنچایا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ کی امت سے جس شخص نے اپنی ساری زندگی گناہ میں گزاری ہوگی جب وہ موت سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے گا تو میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ ارشاد نبی ہوا اے جبرائیل علیہ السلام ہفتہ بھی زیادہ ہے، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر رب تعالیٰ سے رجوع کیا اور رجوع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ جو شخص موت سے 1 روز پہلے توبہ کرے گا میں اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو بخش دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل 1 روز بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع کیا اور پیغام لائے کہ جو شخص موت سے 1 ساتھ پہلے توبہ کر لے گا اس کے تمام گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 1 ساتھ بھی بہت ہے، شاید میری امت کو میسر نہ ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ حکم باری تعالیٰ ہوا جس شخص نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں بسر کی ہوگی جب اس کی جان نکل رہی ہوگی اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوگا میں اس کو بخش دوں گا، اور اگر وہ یہ بھی نہ کر سکا تو پھر قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا شفیع بناؤں گا اور اسے آپ کے حوالے کروں گا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے میں اپنی 3 ضروریات پوری کرنے کو نیاز مندی رکھتا ہوں۔ اول یہ ہے کہ مجھے اپنی امت کے تمام گناہ گاروں کا قیامت کے دن شفیع بنائے۔ دوم یہ کہ میری امت کو گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے دنیا میں تباہ نہ کرے بلکہ اگر عذاب مقرر ہو تو قیامت پر چھوڑ دے۔ سوم یہ کہ ہر ہفتہ میں 2 دن شنبہ اور پنجشنبہ کے میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں کیونکہ میں اپنی امت کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور واپس آ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں آیتوں کو قبول فرما لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں اتنی محبت کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رکھی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار تو نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پر 3000 مرتبہ زیادہ رحیم ہوں، انہیں میرے سپرد کر دیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت پر میرا خلیفہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا آگے آؤ اور جس کام پر مامور ہوئے ہو انجام دو۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کرنا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات موت نے اس طرح غلبہ کیا کہ چہرے کی رنگت پاک کبھی سرخ اور کبھی زرد ہوتی، کبھی دایاں دست مبارک اور کبھی بایاں دست مبارک کھینچتے تھے اور رخسار انور پر
پاک پسینہ آیا ہوا تھا، پانی کا پیالہ سامنے رکھا ہوا تھا، آپ دست مبارک اس میں ڈالتے اور چہرہ مبارک پر اس سے مسح کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد کسی ایسے شخص پر رشک نہیں کیا جس نے آسانی سے ساتھ جان دی۔ اگر یہ طریقہ اچھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے اختیار فرماتا۔ کہا جاتا ہے کہ نزاع کے عالم میں بھی حضور علیہ السلام اپنی امت کو نہیں بھولے، ایسی حالت میں بھی یاد رکھا۔ چنانچہ اس وقت ارشاد فرمایا، اے عزرائیل علیہ السلام، کیا میرے امتیوں کی جان بھی اس شدت سے ہی قبض کرے گا؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم، کسی شخص کی جان کو اس قدر آسانی کے ساتھ قبض نہیں کیا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عزرائیل، میری تجھ سے یہ درخواست ہے کہ میری امت کی موت کی سختی اور جان کنی کی تلخی میری جان پر رکھ دے اور ان کی روح آسانی سے قبض کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نزاع کی حالت میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا سارے مبارک میری گود میں تھا کہ اس وقت حضرت عبد الرحمن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں سبز مسواک تھی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی نظر مبارک مسواک کی طرف فرمائی، میں سمجھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی مسواک کو پسند فرما رہے ہیں اور اس کی ضرورت محسوس فرما رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے حضور سرور کائنات علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسواک چاہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے سر انور سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے اسے لے لیا اور پھر اپنے دانتوں سے نرم کر کے وہ مسواک حضور علیہ السلام کے دست مبارک میں دے دی۔ آپ علیہ السلام نے خوب مسواک فرمائی اور اس سے زیادہ فرمائی جتنی کہ آپ کی عادت کریمہ تھی۔ اس کے بعد مجھے واپس کی تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے آخری دن میں میرے لعاب دین کو حضور علیہ السلام کے لعاب دین میں ملا دیا، جو کہ روز آخرت کا پہلا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک مکان کی چھت پر تھی اور آپ نے دست مبارک اٹھا کر فرماتے تھے، الرفیق الاعلیٰ۔ اسی حالت میں تھے کہ یکدم دست مبارک نیچے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح وطر الہی علین کی طرف رحلت کر گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور سرور کائنات علیہ السلام کی روح پاک جسم اطہر سے جدا ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی خوشبو سونگھی کہ اس سے پہلے ایسی خوشبو میں نے کہیں اور نہ سونگھی تھی۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔